لیکن خواب کچھ اور تھا. اس خواب میں بھی نہیں آ سکتا، لیکن ان کو دیکھنے کے بعد سکتا ہوں خواب میں بھی سکتا ہوں. کیونکہ ہر بندہ دنیا میں چاہتا ہے کہ سکون سے رہے، تمام سہولیات کے ساتھ نہیں گزارے. اور وہ اسٹیج، وہ انسپائریشن، وہ میدان جو آپ کے سامنے پیش کروں گا صحیح عمران کی، یہ ان کی میرے شہر میں دکان شاید ہوتی تھی. وہ جا کے شام کو پڑھ کے آتے وہاں بیٹھے تھے کوئی روڈ پہ اندر. میرے جانے سے پہلے کیسی کسی مشہور جو ایک میڈیا کے آدمی ہے یا آن لائن تھے، اس میں میں نے تصویر دیکھی کہ یار شکل تو وہی سے ہے، شکل انہوں نے بدلی نہیں ہے، کوئی داڑھی ہے، کوئی سوچی داڑھی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی تو تبدیل نہیں. اس طرح یہ ٹین ایجر ہمارے ساتھ ہے ابھی تک ماشاء اللہ وہی ہے. جب ان کے بارے میں ان کی پروفائل پہ گیا دیکھتا گیا ان کی اچیومنٹس دیکھی، میں نے بھی کہا اللہ تعالیٰ نے کو مزید ترقی دے، حاصل نہیں کیا مزید کیا میں ترقی، اللہ تعالیٰ کو اونچی منزلوں پہ لے کے جائے. جنہوں نے انتہائی کم وقت میں کیسے ہے کیا کیا. آج جس گاڑی میں ہمارے پاس بیان آئے ہیں اس کی قیمت ہی میرے خیال میں 1 کروڑ کے قریب ہے. جنہوں نے گاڑی خریدی اور ان کی گاڑی کی سکسیس کی سٹوری ریحان اللہ والا ہشام سر وجہ سے لوگوں نے بھی شیئر کی. اور میں نے آج ان کو اس دوستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا تعارف ان کو کروایا. یاد کوئی آیا میرے بارے میں کہ میں نے کہا ہے ہمارے پاس ہمیں ٹائم دیں. ان بچوں کو اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور میں بھی اگر کچھ کرنا چاہتا ہوں، وہ خاص چیز بتائیں، وہ خاص کسی کو بتا دیں کیا ہے، اور اس پر وہ لگن کے ساتھ اس تجربے کے ساتھ آ جائے. پھر وہ اپنے بارے میں اپنی نسل کے بارے میں سمجھیں کہ میری جو جتنا میں بنا کے جاؤں کتنی نسلیں کھائیں گے. اور یہی بات میں آج جو آپ کے سامنے لایا ہوں کہ آپ سے گفتگو بھی کریں گے، اور گفتگو کے بعد ہم باقاعدہ ڈسٹریبیوشن کی آپ کو سرٹیفکیٹس بھی دیں گے تاکہ ان سرٹیفکیٹ کو آپ کو دیے ہیں اس کا مزید آگے محنت کریں. اور انہی الفاظ کے ساتھ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کی پرزور تالیوں میں دعوت دوں گا مسٹر محمد عمران کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، تو آن لائن فیلڈ ہر بندہ چاہتا ہے آن لائن کمائے، لیکن یہ کیا جادو ہے یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے. سب سے پہلی جو غلطی ہم کرتے ہیں جب بھی ہم آن لائن فیلڈ میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی 3 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد ہماری کمائی شروع ہو جائے. یہ نیچرلی ممکن نہیں ہے. یہ چیز جو ہے پاسبل نہیں ہے. پاسبل ہو سکتی ہے، معجزات ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ ایکسیپشن ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن ریئلٹی نہیں ہے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، میں آج کل اس چیز کو، کیونکہ میں نے خود اس فیز سے گزرا ہوں، میرا اتنا مذاق بنایا گیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کل میں نے اتنی باتیں سنی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن پیچھے نہیں ہٹا. مجھے پتا ہے کہ ارننگ ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو یقین دلانا ہے کہ اس سے ارننگ ہوتی ہے. جب تک یقین نہیں آئے گا تب تک ارننگ نہیں ہوگی. 100% میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں. پھر اس کمیونٹی کو جوائن کرنا ہے، ان لوگوں کو جوائن کرنا ہے، ان کے سرکل میں آنا ہے، ان کے ساتھ دوستیاں بنانی ہیں جو لوگ کما رہے ہیں، آن لائن کما رہے ہیں. جب تک ان سے آپ کی دوستیاں نہیں بنیں گی تو پھر اگین پاسبل نہیں ہے. آپ بے سارٹ ہو جائیں گے، آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے، آپ کہیں گے نہیں ہوگا. یہ تو میں نے آپ کو ایک ٹپس دے دی ہیں. اب ذرا میں آپ کو پریکٹیکلی دکھاتا ہوں لائف میں سرکل کس طرح ہوتا ہے، کس طرح آپ لائف میں آگے جاتے ہیں اور کس طرح آپ ایک اچھے لیول پہ جاتے ہیں. سب سے پہلے ذرا آپ ریئلائز کریں، آپ میٹرک کرتے ہیں، اس میں اپنی زندگی کے 10 انتہائی قیمتی سال لگاتے ہیں. انتہائی قیمتی سال یہ آپ کے ہیں جو 10 سال آپ میٹرک کرنے میں لگاتے ہیں، پھر 2 سال آپ انٹرمیڈیٹ میں لگاتے ہیں، پھر 2 سال گریجویشن میں لگاتے ہیں. 14 ایئرس آپ نے لگا دیے. اس کے بعد آپ کیا سیلری ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کون سی جاب ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مسئلہ کیا ہے، المیہ کیا ہے، جب ہم آن لائن فیلڈ کی طرف آتے ہیں 1 مہینہ نہیں گزرا ہوتا، 2 مہینے گزرے تھے، 3 مہینے گزرے، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. ارننگ شروع نہیں ہوئی، کورس کیا ہے تو یہ کیا ہے، اور آپ کو بھی پریشان ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. نہ آپ نے پریشان ہونا ہے، نہ گھر والوں کو پریشان ہونے دینا ہے. ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے. کوئی بھی کیریئر ہے نا، اس میں اگر آپ ایکسپرٹ لیول تک جانا چاہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ 3 ایئرس، کم سے کم 3 سال آپ کو چاہیے ہیں، اور 3 سال کنسسٹنسی کے ساتھ چاہیے. درمیان میں اگر آپ نے بریک کر دیا
تو 3 ایئرس پورے نہیں ہوئے، اس کو اپنے ذہن میں اٹھا لیں۔ اس کے بعد جس طرح آپ میٹرک کرنے میں، انٹرمیڈیٹ کرنے میں، گریجویشن کرنے میں آپ کم سے کم آپ کے والدین 10 سے 20 لاکھ منیمم بتا رہا ہوں آپ کو کتنا لگاتے ہیں، مسئلہ کہاں پہ جا کے آتا ہے؟ جب آن لائن میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پیسے ہی نہیں، اس کو سیکھنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں۔ جب پیسے نہیں ہوں گے تو اس لیول کا نالج کہاں سے ملے گا، اس لیول کی کمیونٹی کہاں سے ملے گی؟ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جی پلاٹ میں فائدہ ہوتا ہے، ہم 15 لاکھ کا پلاٹ بھی لے لیں گے، 1 کروڑ کا بھی لے لیں گے، والد صاحب نے بھی لیا ہوگا، گھر پہ کھانے کے پیسے نہیں ملیں، کروڑ کا پلاٹ ہوگا، یہ جا کے ریسرچ اپنے گھروں میں کرتے ہیں، کروڑ کا پلاٹ ہوگا، جس گھر میں رہے وہ 1 کروڑ کا ہوگا، 1 کروڑ کا 50 لاکھ کا ہوگا، لیکن کیا ہے کہ جی 50,000 روپئے کورس کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ مسکنسیپشن ہے، اس کو ماننا پڑے گا، کوئی نہیں ماننا تو یہ اس کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں کوئی بھی دنیا کا بزنس ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ ظاہری بات ہے آپ اس کو اتنا پے آف کریں گے اتنا ہی آپ کو ریٹرن کرے گا، سیدھی سی بات ہے۔ فری میں اگر آپ سیکھ سکتے ہیں تو یوٹیوب سے بڑھ کے کوئی بڑا سورس نہیں، لیکن اس میں مسئلہ کیا آتا ہے؟ 90% لوگ یوٹیوب سے نہیں سیکھ پاتے، 10% سیکھ جاتے ہیں اور کر جاتے ہیں۔ وہ 10% کون ہوتا ہے؟ وہ انتہائی موٹیویٹڈ، انتہائی ہارڈ ورکر، اور وہ لوگ انتہائی انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں، وہ کر جاتے ہیں، وہ ٹھان لیتے ہیں، لیکن ان کو ٹائم بڑا لگ جاتا ہے۔ 8 سے 10 سال منیمم ہے، جو یوٹیوب سے دیکھ کے سکسیسفل ہوگا اس کو 8 سے 10 سال جائیں گے، لیکن جو بندہ کسی نہ کسی کمیونٹی کو جوائن کرے گا وہ 3 سال میں گین کر جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو ایک دوسرا پوائنٹ دے دیا ہے، کمیونٹی جوائن کریں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں لائف کے 3 اسٹیجز ہیں جو کہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی اسٹیج کیا ہوتی ہے لائف کی؟ جس میں آپ اپنے کچن منی کے ایکسپینسز کو میٹ کرتے ہیں، آپ کو روزمرہ خرچے پورے کرنے ہیں، بچوں کی اسکول کی فیس ہیں، اپنے روزمرہ کے اخراجات ہیں، فیول ہے، گھر کا کرایہ ہے، جو بھی ایکسپائزی آپ کی بیسک نیڈز ہیں ان کو آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی کچن منی کی اسٹیج ہے۔ اس اسٹیج میں آپ کو جو کام کرنا پڑ جائے آپ کریں، جو بھی کام کرنا پڑے، آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے آپ کریں، اپنے یہ خرچے پورے کریں کسی نہ کسی طرح۔ اس کو چھوڑ دیں کہ آپ کو کون سا کام آتا ہے، کون سی آپ کی اسکل ہیں، آپ کو کہاں پہ ہونا چاہیے، آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ جو کر سکتے ہیں کریں، اپنے یہ بنیادی خرچے پورے کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اسکلفل بنائیں۔ اپنے آپ کو سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کے اپنے ذات میں انویسٹمنٹ ہے، اپنے آپ کو اسکلفل بنائیں، روزانہ کچھ نہ کچھ ایسا سیکھیں جس سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آفٹر 3 ایئرز، آفٹر 4 ایئرز، آفٹر 5 ایئرز آپ کسی لائف میں اچھی اسٹیج پہ ہوں گے اور ایک ٹھیک ٹھاک ارننگ کر رہے ہوں گے۔ تو یہ لائف کی فرسٹ اسٹیج ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ ہمارے بہت سارے لوگ لائف کی پہلی اسٹیج کراس کر چکے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہم لائف کی پہلی اسٹیج کراس کر چکے ہیں۔ لائف کی پہلی اسٹیج کیا ہے؟ آپ کو کچن منی کے مسئلے حل ہو گئے، اب آپ کے پاس اضافی پیسے آ گئے۔ اب جب اضافی پیسے آ گئے ہیں تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ دن میں جتنا مرضی ہارڈ ورک کریں 24 گھنٹے زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ بہت زیادہ کوشش کریں 24 گھنٹے زیادہ کام نہیں کر سکتے، پاسبل نہیں ہے کیونکہ آپ ہیومن بینگ ہیں اور گھنٹے آپ کا 24 ہی ہیں دن میں۔ اب کیا کرنا ہے؟ آپ کے تو پیسے آ گئے، آپ نے لوگ گھنٹے خریدیں، لوگوں سے ہیلپ لینی ہے، ان کو پے آف کرنا ہے اور اپنی ٹیم بنانی ہے۔ شروع میں آپ ایک بندے کو اپنے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں، لازمی کریں۔ یہ لائف کی سیکنڈ اسٹیج جس میں آپ بزنس رن کر رہے ہوتے ہیں، آپ سیلف امپلائی ہوتے ہیں، ان سے آپ نے کام لینا ہوتا ہے۔ اب آپ نے ایک بندہ ہائر کر لیا تو آپ ایڈیشنل کچھ گھنٹے مزید اپنی ارننگ کے لیے ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کرتے ہوئے دیتے ہیں آپ 10 کر سکتے ہیں، 15 کر سکتے ہیں، 20 کر سکتے ہیں، یہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ لائف کی دوسری اسٹیج ہے۔ ابھی بھی آپ سیلف امپلائی ہیں، اگر آپ ہوں گے تو آپ کا کام چلے گا، آپ نہیں ہوں گے تو آپ کا کام نہیں چلے گا۔ آپ ان لڑکوں کو جن کے بھی آپ نے گھنٹے خریدے ہیں، جن کو بھی آپ نے ریسورس ہائر کیا، اس کو اپنے لوک آفٹر کرنی ہوگی۔ اگر اس لائف کی دوسری اسٹیج میں ہی آپ نے پوری زندگی گزار دی اور تیسری لیول پہ جانے کی کوشش نہ کی تو پھر اگین آپ کوئی بھی اللہ نہ کرے آپ کو بیماری آئی، کوئی مسئلہ ہوا تو آپ بیڈ پہ چلے گئے تو آپ کا سارا کام فلاپ ہو گیا، ختم ہو گیا، اب آپ کا ارننگ سورس کوئی نہیں ہے۔ لائف کی دوسری اسٹیج سے جب آپ نکلیں گے آپ کو اتنے پیسے آگے کہ اب آپ 8-10 لوگوں کی ٹیم کو بھی مینیج کر سکتے ہیں، ان کے اوپر ایک مینیجر کو بھی ہائر کر سکتے ہیں۔ تو یہ لائف کی تھرڈ اسٹیج ہے، اب آپ نے اس سے بھی نکلنا ہے، تھرڈ اسٹیج پہ جانا ہے۔ اب وہ جو آپ نے ریسورس ہائر کیے تھے ان کے اوپر بھی ایک مینیجر ہائر کریں گے جو ان ریسورس کو لک آفٹر کرے گا اور آپ سے اسے رپورٹنگ ہے کہ ہاں بھی کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ یہ لائف کی تھرڈ اسٹیج ہے، اس پہ آپ نے موو کرنا ہے، اس کو اپنا ٹارگیٹ بنانا ہے کہ آپ نے اس اسٹیج میں آنا ہے کہ آپ ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی غرض نہیں آپ کا بزنس چل رہا ہے۔
تب جا کے آپ لائف کو انجوائے کر سکیں گے اور ریئل ٹائم میں آپ کسی لیول پہ جائیں گے. یہی آپ کا ٹارگیٹ اور گول ہونا چاہیے کہ ہم نے اس چیز کو فالو کرنا ہے. پہلی بات. اب میں آتا ہوں گول سیٹنگ کی طرف. آپ لائف میں آگے بھی جتنے لوگ ہیں ان کو دیکھ لیجیے وہ کیوں لائف میں آپ سے آگے ہیں. اس کو بے شک جا کے آج لکھ لیں اپنے ساتھ اور اپنے گول سیٹ کرنا شروع کر دیں آج سے. گول سیٹنگ یہ پہلی اسٹیج ہے. اگر آپ کسی منزل کو پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کی گول سیٹنگ بہت ضروری ہے. اسی طرح یہ جس طرح ہم ایک بلڈنگ بناتے ہیں اس سے پہلے اس کا نقشہ تیار کرتے ہیں. اگر ہم اس بلڈنگ کا نقشہ تیار نہیں کریں وہ بلڈنگ نہیں بنی. جو مرضی آپ کاٹیں. یہ فرسٹ اسٹیج ہے. یہ جتنے ڈیولپرز ہیں بڑے بڑے بھی میں ریئل اسٹیٹ سے بھی ہوں. آپ بڑے بڑے ویلا مال کو دیکھ لیں یا سینٹورس مال کو دیکھ لیں, نئے آنے والے جتنے مال ہیں ان کو دیکھ لیں. ان کا میپ, ان کا فلور پلان جب یہ بنا ہے, سینٹورس مال کی اگر مثال لیں تو اس کا فلور پلان بننے سے 17 سال پہلے بنا تھا. فلور پلان اس کے بننے سے 17 سال پہلے بنا تھا. یہ ڈیولپر کی سوچ تھی کہ میں نے سینٹورس مال بنانا ہے, اس کے اتنے فلورز ہوں گے, اس کا اتنا رقبہ ہوگا, یہ سب کچھ ہوگا. تو ایٹ دی اینڈ وہ 17 ایئرس بہت لمبا اس کو ویٹ کرنا پڑا, لیکن ایٹ دی اینڈ وہ کر کے بنا گیا. تو آپ نے بھی لائف میں سب سے پہلے تو سب سے بڑا ہمارا المیہ کیا, لائف میں کوئی گول نہیں ہے, کوئی ایم نہیں ہے, کوئی گول سیٹنگ نہیں ہے. ہم نے کوئی سیٹ ہی نہیں کیا کہ میں نے مہینے کتنا کمانا ہے, کوئی پتہ نہیں. میں لائف میں کیا اچیو کرنا ہے, کوئی پتہ نہیں. کوئی گول ہی نہیں ہے لائف میں, کوئی مقصد ہی نہیں ہے. جب تک زندگی کوئی مقصد نہیں ہوگا تو اچیو کیا کریں گے؟ پھر تو آپ بیٹھ کر چلیں گے, بس جہاں لوگ جا رہے ہیں بس آپ بھی جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی منزل کیا ہے. تو اسی لیے گول سیٹنگ, منزل کا تعین بہت ضروری ہے, فرسٹ اسٹیپ ہے. تو آج سے جا کے سب سے پہلے اپنے لیے کوئی نہ کوئی گول سیٹ کریں. کیا لائف میں اچیو کرنا چاہتے ہیں, کیا چاہ رہے ہیں, منتھلی کتنی انکم کرنا چاہ رہے ہیں, 1 لاکھ کرنا چاہ رہے ہیں, 10 لاکھ کرنا چاہ رہے ہیں, 20 لاکھ کرنا چاہ رہے ہیں, مہینے کتنا کمانا چاہ رہے ہیں. سب سے فرسٹ اسٹیپ ہے. پھر اس کے بعد جا کے آپ نے لگ جانا ہے اس چیز کے پیچھے. فار ایگزامپل آپ نے گول سیٹ کیا مہینے کا 1 لاکھ روپے کمانا ہے. تو یہ بات تھوڑی سی آپ کو بری لگے گی لیکن ریئلٹی ہے. آپ کسی بھی اسکول میں ٹیچنگ کرتے ہوئے ادھر سے 1 لاکھ نہیں لے سکتے. بہت ریئر کیسز میں ممکن نہیں ہے. تو آپ کو کچھ نہ کچھ دیکھنا پڑے گا, ریسرچ کرنی پڑے گی. وہ کون سی اسکلز ہیں جن پہ کام کر کے مہینے کا 1 لاکھ روپے کما سکتا ہوں. یہ دوسرا اسٹیج ہے. آپ نے ریسرچ پہ آ گئے, آپ نے اسکلز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, ریسرچ کرنی ہے, اسی گوگل کو, اسی یوٹیوب کو, اسی کمیونٹی کو یوز کرنا ہے, دیکھنا ہے آگے پیچھے لوگ 1 لاکھ روپے کس طرح کما رہے ہیں. چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں آپ کو. پھر جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ہاں بھائی یہ اسکلز ہیں, یہ اسٹیپس ہیں جن کو گو تھرو کر کے میں 1 لاکھ روپے کما سکتا ہوں, پھر آپ نے اس اسٹیپس کو فالو کرنا ہے اور اس اسکل کو اویل کرنا ہے, اس کو لرن کرنا ہے, اس کو سیکھنا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کسی نہ کسی وقت اس کو اویل کر کے اس لیول پہ ارننگ کرنا شروع کر دیں گے. مثال میں نے آپ کو دے دی, جتنے فلٹرز ہیں, جتنے آپ کے اسکولس کے پرنسپلز ہیں, وہ سارے لائف میں اسی طرح آگے بڑھتے ہیں, اس طرح گول سیٹنگ کرتے ہیں, اسٹیپس متعین کرتے ہیں, اس پہ ریسرچ کرتے ہیں, پھر جا کے اس لیول کو اچیو کرتے ہیں. تو آج سے سب سے پہلی بات اپنے گولس فائنلائز کرنے ہیں, پیپر میں لکھ لینا ہے کہ میں نے یہ چیز اچیو کرنی ہے, میں نے اتنا کمانا ہے, میں نے لائف میں یہ اچیو کرنا ہے. اس کو جا کے اپنے پیپر میں لکھ لیں. پھر اس پہ ریسرچ پہ لگ جائیں کہ ان اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے میں اس کو اچیو کر پاؤں گا. پھر اس پہ بھی لگ جائیں اور ان اسٹیپس کو فالو کرنا شروع کر دو. انشاءاللہ آپ ایک نہ ایک دن وہ گول اچیو کر لیں گے, لیکن اس پہ ٹائم لگے گا. اب میں آپ کو مثال ایک پریکٹیکل اپنے محلے سے دیتا ہوں. ہمارے محلے میں ہیں, انہوں نے ماشاء اللہ چیز تھوڑی دکان بنا لی ہے, لیکن یقین جانے ہیں سارے محلے والے ان پہ ہنستے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں یہ بندہ بڑا ٹیکنیکل بنتا ہے. سارے ان پہ ہنستے ہیں ہمارے محلے میں, لیکن میں سمجھتا ہوں بڑا ٹیکنیکل بنتا ہے. انہوں نے کیا کیا, پہلے پلاٹ لے کے چھوڑ دیا. ایسے نہیں, سیدھی سی بات ہے, لیکن ٹارگیٹ تھا. پھر کیا کیا, ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ عرصے بعد اینٹیں آ گئی. اب اینٹیں پڑیں گے, 2 مہینے 3 مہینے گزر گئے. پھر ریت آ گئی, اس کو بھی وقت گزر گیا. پھر بجری آ گئی, اس کو بھی وقت گزر گیا. لیکن آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں جمع کر رہے ہیں. کیا ہے کہ گول سیٹ کیا ہوا, چیزیں جمع ہو رہی. اس کی مثال میں اس طرح دوں گا. فار ایگزامپل آپ نے لائف میں گول سیٹ کر لیا کہ میں نے اس لیول پہ جانا ہے. ابھی آپ اس پہ جا نہیں سکتے, تو جتنا کر سکتے روزانہ اپنی اسکل تو اپنے آپ کو روزانہ نالج تو لیتے جائیں نا, تاکہ نالج آتا جا رہا ہے. ایڈ جنگی سے جب تک آگے اس کو ویل کر دیں گے. جیسے ساری چیزیں جمع ہو گئی, مستری لگا کے انہوں نے بنا لیا اس کو, سمجھ رہے ہیں. تو اس طرح انہوں نے پہلی منزل بنائی, اور اسی طرح سیم میں دوسری منزل بنائی, سیم میں تیسری منزل بنائی. تو کہنے کا مقصد کیا تھا, آپ کو ایک راستہ دکھا رہا ہوں. ابھی آپ کا گول ہے کہ میں نے ارننگ کرنی ہے,
अर्निंग अभी नहीं कर पा रहे, क्यों? अभी तक आप फुल स्किलफुल नहीं बने, आपके पास टाइम ही नहीं कि आप 2-3 महीने फुल कंसिस्टेंसी उसको लगा दें कि जरूरी बात है रोजाना खर्चे आपने बर्दाश्त करने हैं, उनको भी निज़ाम चलाना है, अपनी जॉब एक्टिविटी उस सारे को मैन दिन में 2 घंटे लगाएं, स्किल सीखें, नॉलेज सबसे बड़ी पावर है। ये इंफॉर्मेशन गैप है, दुनिया में जितने लोग एक हाई लेवल की अर्निंग कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन गैप से फायदा उठाते हुए अर्निंग कर रहे हैं, उसके पीछे उसका नॉलेज है, उसकी टेक्निक्स हैं, उसकी स्किल्स हैं और इसी की बुनियाद पर अर्निंग कर रहे हैं। तो यही बस मेरा मैसेज है कि ये लाइफ की स्टेज है, इनको फॉलो करें। गोल सेटिंग पहला है, अगर कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं तो जब तक आपकी जिंदगी में गोल नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई टारगेट नहीं है तो उसको अचीव नहीं कर सकते। सॉरी टू से सबसे पहले आज जाके घर में अपना गोल बनाएं, जो स्टेप मुतय्यन करें उनको फॉलो करना शुरू करें, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाएंगे। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया मिस्टर